کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بیٹا اپنی اندھی ماں کی محبت میں اس حد تک ٹوٹ سکتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کو مجرم سمجھ بیٹھے، لیکن جب حقیقت اس کے سامنے آئے تو وہی مرد اپنی بیوی کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حمزہ تھا اور میں ایک بڑی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ میری زندگی بظاہر بہت پرسکون تھی، مگر میرے دل کے اندر ایک ایسا خوف پل رہا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میری ماں بچپن ہی میں اپنی بینائی کھو چکی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی کمی ہے۔ وہ اندھی ضرور تھیں، مگر ان کی دعائیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھیں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے سلائی کر کے لوگوں کے کپڑے سی کر مجھے پڑھایا، بھوکی رہ کر مجھے کھانا کھلایا، گرمی میں خود پسینہ بہاتی رہیں مگر میرے لیے پنکھا چلاتی رہیں، اور جب میں جوان ہوا تو میرا ایک ہی خواب تھا کہ میں اپنی ماں کو سکون دوں۔ میں نے اپنی پسند سے نہیں بلکہ ماں کے پسند سے عائشہ سے شادی کی۔ عائشہ بہت خوبصورت، نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ دفتر سے واپس آتا تو کبھی ماں خاموش بیٹھی ہوتی، کبھی ان کے کپڑوں پر سالن کے دھبے ہوتے، کبھی وہ اداس آواز میں کہتی بیٹا آج طبیعت خراب تھی اس لیے کھانا نہیں کھایا، اور کبھی میں دیکھتا کہ عائشہ الگ کمرے میں بیٹھی ہے جبکہ ماں اکیلی تاریکی میں بیٹھی دیوار کو چھو رہی ہیں۔ محلے کی ایک عورت نے ایک دن مجھے کہا حمزہ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھا کرو، اندھی عورتیں بہت مجبور ہوتی ہیں۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں زہر بھر دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ ضرور میری بیوی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، مگر ماں ہر بار یہی کہتی نہیں بیٹا عائشہ تو بہت اچھی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی بات پر یقین نہ آتا۔ میں نے کئی بار عائشہ کو غور سے دیکھا مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا۔ یہی سکون مجھے اور زیادہ کھانے لگا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ خاموشی ایک نقاب ہے۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور اگلے ہی دن میں نے گھر کے مختلف کونوں میں خفیہ CCTV کیمرے لگوا دیے۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اس رات میں سو نہ سکا، میرا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ اگلے دن دفتر پہنچتے ہی میں نے موبائل میں لائیو ریکارڈنگ کھولی، اور پھر جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے جسم جان نکال دی۔ میری اندھی ماں کانپتے ہاتھوں سے روٹی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ شاید بہت بھوکی تھی، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اچانک عائشہ تیز قدموں سے آئی، اس نے روٹی ماں کے ہاتھ سے چھینی اور زور سے انہیں دھکا دیا۔ میری ماں زمین پر گر گئی، ان کے ماتھے سے خون نکلنے لگا اور وہ درد سے کراہنے لگی، جبکہ عائشہ کھڑی ہنس رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے غصے میں میز پر زور سے مکہ مارا اور قسم کھائی کہ آج ہی اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ میں پاگلوں کی طرح دفتر سے نکلا، گاڑی اتنی تیز چلائی کہ کئی بار حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ میرے دل میں صرف ایک آگ تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک فرشتہ صرف ماں پر ظلم کرنے والی عورت کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ پورے راستے میری ماں کی کراہیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں، اور جب میں گھر کے دروازے تک پہنچا تو میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا اور میری زبان خاموش ہو گئی، کیونکہ میری اندھی ماں عائشہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی، اور عائشہ ان کے ماتھے پر پٹی باندھے ہوئے خود بھی سسک رہی تھی۔ میں چند لمحوں تک دروازے پر پتھر کی طرح کھڑا رہا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا تھا جس نے میرے دل میں نفرت بھر دی تھی، مگر اس وقت سامنے جو منظر تھا وہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ عائشہ نہایت محبت سے میری ماں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اور میری ماں بار بار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اچانک میری ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بیٹی اگر تو نہ ہوتی تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ ان الفاظ نے میرے دل پر بجلی گرا دی۔ میں خاموشی سے دیوار کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ روتے ہوئے بولی امی آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ آپ ہی تو میری ماں ہیں، آپ کے بغیر میرا کون ہے؟ میری ماں نے کانپتی آواز میں کہا مگر آج تم نے حمزہ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اگر یہ سب دیکھ لے گا تو تمہیں غلط سمجھے گا۔ عائشہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا امی میں نہیں چاہتی کہ حمزہ ساری زندگی اپنے آپ کو مجرم
مجرم سمجھے۔ وہ پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ اگر اسے پتا چل گیا کہ اس کی ماں کو اصل بیماری کیا ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ بیماری؟ کون سی بیماری؟ میں بے اختیار آگے بڑھا اور چیخ کر کہا، آخر کون سا سچ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ دونوں چونک گئیں۔ میری ماں خوفزدہ ہو گئیں جبکہ عائشہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں غصے میں چیخنے لگا، تم دونوں مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے ماں کو دھکا دیا، تم ان پر ہنس رہی تھی، تم ظالم عورت ہو۔ مگر میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، جی ہاں، میں نے دھکا دیا تھا کیونکہ امی کے ہاتھ میں زہریلی دوا کی بوتل تھی۔ وہ اسے پانی سمجھ کر پینے والی تھی۔ میں نے جلدی میں ان سے بوتل چھینی مگر وہ توازن کھو کر گر گئیں، اور جہاں تک میرے ہنسنے کی بات ہے وہ ہنسی نہیں تھی، میں خود کو رونے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے آج ہی بتایا تھا کہ امی کو دماغ کا خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں اور کبھی کبھی حقیقت اور وہم میں فرق نہیں کر پاتی۔ یہ سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے، مجھے لگا زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ عائشہ نے روتے ہوئے ایک فائل میری طرف بڑھائی۔ وہ اسپتال کی رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ میری ماں کے پاس زندہ رہنے کے لیے شاید صرف چند مہینے باقی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، عائشہ کئی مہینوں سے رات رات بھر جاگ کر میری خدمت کر رہی ہے۔ جب تو دفتر میں ہوتا ہے تو یہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، میرے کپڑے بدلتی ہے، میرے دوائیاں دیتی ہے اور ہر رات میرے پاؤں دباتے دباتے خود زمین پر سو جاتی ہے۔ مگر اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں تجھے کچھ نہ بتاؤں کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تیرا دل ٹوٹے۔ میں سسکنے لگا اور میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ مجھے اپنی سوچ پر نفرت آنے لگی۔ میں نے بغیر حقیقت جانے اپنی بیوی کو ظالم سمجھ لیا تھا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ تو میری ماں کے لیے اپنی جان قربان کر رہی تھی۔ اسی لمحے میری ماں کو زور کی کھانسی آئی اور ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ عائشہ فوراً انہیں سنبھالنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے اور میں پہلی بار سمجھ پایا کہ محبت صرف خوبصورت لفظ نہیں بلکہ خاموش قربانی کا نام ہے۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں مسلسل اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ کتنی بار عائشہ نے میری ماں کے لیے نئے کپڑے خریدے مگر میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ کتنی بار اس نے میری ماں کے پاؤں دبائے مگر میں نے کبھی اس کے تھکے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے۔ صبح فجر کے وقت میں اٹھا تو دیکھا عائشہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری ساس کو تکلیف کم کر دے، چاہے اس کے بدلے میری زندگی لے لے۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں خاموشی سے اس کے قریب گیا مگر میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ فوراً آنسو صاف کرنے لگی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی قربانی دیکھے۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پہلی بار اپنی زندگی میں ایک مرد ہونے کے غرور کو توڑتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں بار بار کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو عائشہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سمجھ نہ سکا۔ عائشہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور ماں سے محبت کرنے والے بیٹے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ماں کے باقی دن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ میں روز جلدی گھر آنے لگا، ہم تینوں اکٹھے بیٹھے، کھانا کھاتے اور پرانی باتیں کرتے۔ میری ماں اکثر عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، بیٹی، اگر اگلے جنم جیسے کوئی چیز ہوتی تو میں تمہیں پھر اپنی بہو بناتی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک رات وہ لمحہ آیا جس سے میں ڈرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے اور عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں مگر چہرے پر عجیب سکون تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ میں دے کر کہا، بیٹا، عورت صرف خوبصورتی کا نام نہیں ہوتی، اچھی بیوی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اسے کبھی شک کی نظر سے مت دیکھنا۔ پھر انہوں نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، آج سے تم صرف میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ اس کے چند لمحے بعد میری ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ گھر میں ایک عجیب سناٹا پھیل گیا۔ میں اپنی ماں کے جسم سے لپٹ کر بچوں کی طرح روتا رہا جبکہ عائشہ خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ مگر اس دن کے بعد میں نے ایک بات ہمیشہ کے لیے سیکھ لی کہ کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی جھوٹ ہوتا ہے اور حقیقت وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور جو عورت کسی مرد کی ماں کی خدمت دل سے کرے وہ صرف بیوی نہیں، رحمت ہوتی ہے۔